السلام علیکم، ہم آپ کو اپنے چینل برائٹ لیب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامیات پارٹ 2 فقہ علوم الفقہ کا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو اکثر پیپر میں آتا ہے، قیاس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں ہم آپ کو قیاس کے لفظی معنی، اصطلاحی مفہوم، قیاس کی حجت، قیاس احادیث کی روشنی میں ارکان قیاس، قیاس کی شرائط۔ اس لیکچر میں ہم آپ کو مکمل قیاس کے بارے میں پڑھائیں گے۔ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ یہ کوسچن لازمی، چاہے جس بورڈ سے بھی پیپر دیں، اس میں لازمی آتا ہے۔ قیاس کے لفظی معنی: لغت میں اندازہ اور برابری کو قیاس کہتے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم: فرع کو حکم میں اصل کے ساتھ ان دونوں کو جمع کرنے والی کسی مشترکہ علت کی وجہ سے ملا دینا۔ قیاس کی حجت: جمہور امت کے نزدیک قیاس حجت ہے اور شریعت اسلامیہ کا چوتھا بنیادی ماخذ ہے۔ قیاس قرآن پاک کی روشنی میں: قرآن پاک کی بعض آیات مبارکہ سے قیاس کے حق میں واضح ارشادات ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم متوازی میں چند آیات مبارکہ ذکر کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر سورۃ النساء۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنوں میں سے صاحب امر کی۔ ترجمہ: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اس آیت مبارکہ میں نہ جاننے والوں اور استنباط کا اختیار رکھنے والوں کو واضح طور پر تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اہل ذکر سے پوچھ لیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اہل ذکر سے مراد علماء اور مجتہدین ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ استنباط کا مطلب ہے معلوم باتوں سے نامعلوم بات دریافت کرنے کا عمل استنباط کہلاتا ہے۔ قیاس احادیث کی روشنی میں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے دریافت کیا کہ کس طرح سے فیصلہ کرو گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قرآن پاک اور سنت کا ذکر کرنے کے بعد عرض کیا کہ اگر قرآن اور سنت سے کسی مسئلے پر مجھے واضح رہنمائی نہ مل سکی تو اپنی رائے سے اجتہاد اور قیاس کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو پسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہوا قاصد کی رائے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کر دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث قرار دیا ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو نئے سامنے آنے والے مسئلوں کے متعلق علماء سے رجوع کریں کہ جو قیاس اور استنباط اور اجتہاد کے ذریعے ان کے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو تناسل کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اعضاء جسمانی پر قیاس کرتے ہوئے وضو نہ ٹوٹنے کا حکم لگایا۔ قرآن پاک میں بچوں اور غلاموں کے متعلق حکم ہے کہ وہ 3 اوقات میں گھروں میں اجازت لے کر آیا کریں۔ ان اوقات کے علاوہ انہیں گھروں میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا بار بار گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے بلی کے چھونے سے نجاست کا حکم ہٹا دیا ہے کہ اگرچہ کہ ان کا شمار درندوں کی نسل میں ہوتا ہے لیکن اس کا گھروں میں عام آنا جانا ہوتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں قیاس اور احادیث کی روشنی میں قیاس: ان دونوں میں سے کم از کم آپ نے 2 آیات اور 2 حدیث لازمی لکھنی ہے۔ میں نے اکثر اسٹوڈنٹ کی یہ غلطی دیکھی ہے کہ وہ لوگ نہ آیات کا حوالہ دیتے ہیں جواب میں اور نہ سوال کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو زیادہ آیات یا حدیث نہیں آتے تو کم از کم 2 آیات اور 2 حدیث کا حوالہ لازمی دیا کریں۔ ارکان قیاس: یہ آپ کو مختصر میں بھی آ سکتا ہے کہ ارکان قیاس کتنے ہیں۔ قیاس کے 4 ارکان ہیں: اصل، فرع، علت اور حکم۔
عدل اربع 4 ہے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اس میں سے وہ دلائل ہیں کہ جس میں سے استنباط کیا جا سکتا ہے۔ جانا عدل اربع، اس میں سے جو چاروں میں جانا، سب سے پہلے آپ قرآن پاک میں حکم دیکھیں گے، سنت میں دیکھیں گے، پھر اجماع میں دیکھیں گے، پھر قیاس میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو قیاس میں مل جاتا ہے تو آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ استنباط کرنا ہے۔ معلوم حکم سے نامعلوم حکم کو نکالنے کو استنباط کہتے ہیں۔ علت کا مطلب ہے وجہ یا سبب۔ علت اس قدر مشترکہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر اصل سے فرع پر حکم لگایا جاتا ہے۔ فرع نیا حکم اخذ کرنا، اس مسئلے کو کہا جاتا ہے جس کا واضح حکم ادلہ اربع سے نہ ملے۔ ادلہ اربع قرآن پاک، سنت، اجماع اور قیاس کو کہتے ہیں اور ان میں سے استنباط کیا جا سکتا ہو۔ حکم اس فیصلے اور فتوے کو کہتے ہیں کہ جو اصل پر قیاس کرتے ہوئے فرع کے لیے نافذ الامر قرار دیا جاتا ہے، یعنی لاگو کیا جاتا ہے۔ ارکان قیاس کی مثال: ارکان قیاس یعنی اصل، فرع، علت اور حکم کی اجماعی طور پر مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ بچوں اور غلاموں کا 3 اوقات کے علاوہ گھروں میں بلا اجازت آنے جانے میں حرج نہ ہو۔ یہ نص سے ثابت ہے، لیکن ان کا اس طرح آنا جانا جائز ہے تو اسے ہم اصل کہیں گے۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم قرآن پاک اور سنت میں موجود ہو، اسے اصل کہتے ہیں۔ بلی کے چھونے کا مسئلہ کہ جسے اس اصل سے استنباط کیا جا رہا ہے، اسے فرع کہا جائے گا۔ گھروں میں بار بار آنا جانا جو کہ اصل اور فرع میں قلت مشترکہ ہے، اسے علت کہا جائے گا اور بلی کے چھونے کے استعمال میں حرج نہ ہوگا جو استنباط کیا گیا ہے، اسے حکم کہا جاتا ہے۔ قیاس کی شرائط: قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط رکھی گئی ہیں۔ یہ بھی آپ کو مختصر کوئزن آ سکتا ہے کہ قیاس کی 2 شرائط تحریر کیجیے۔ جو قیاس ان شرائط میں سے کسی کے خلاف ہو، اسے درست تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو، جس کے شامل کرنے سے نص کے حکم میں تبدیلی نہ ہو۔ علت ایسی نہ پیش کی جائے کہ عقل قبول نہ کرے۔ حکم شرعی کے لیے علت پیدا کی جائے، نہ کہ لفظی امور کے لیے۔ آن لائن کلاسز لینے کے لیے اسکرین پر نمبر دیا گیا ہوا ہے، ہم سے رابطہ فرمائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت اور دنیا کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔